سامعین کرام، طاہر القادری کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے، لہذا ہم سب پر لازم ہے کہ ایسے گمراہ شخص سے دور رہیں اور اس کی تقریروں کو ہرگز نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ آئیے اب قاضی ممبئی حضرت مولانا مفتی محمود اختر قادری صاحب قبلہ کا خطاب سماعت فرمائیں، جس میں آپ نے طاہر القادری کے کفر کو بے نقاب کیا ہے۔ سوال: کچھ دنوں پہلے کیوں ٹی وی پر ایک پروگرام منہاج القرآن کے بانی پروفیسر طاہر القادری کا دکھایا گیا، جس میں بہت سے الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کو جمع کیا۔ اسی کانفرنس میں اسٹیج پر موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا معنی گاڈ اور کچھ نہیں، جو مسلمانوں کے لیے خاص نہیں۔ اللہ عربی لفظ ہے، گاڈ برہما، لارڈ، رب یا کریٹر، خالق کے لیے، لیکن آپ کسی بھی لفظ کی آواز بلند کر سکتے ہیں اسے یاد کرنے کے لیے جو آپ کے مذہب کے مطابق آپ کے رب کے لیے خاص ہو۔ تو آؤ ہم اپنے رب کو یاد کریں، اپنے اپنے مذہب اور رسموں کے مطابق یاد کرو اپنے گاڈ کو۔ اس کے بعد مسٹر طاہر اور اسٹیج کے نیچے مجمع نے اللہ اللہ کہنا شروع کیا۔ جب اسٹیج پر جو کھلے کفار تھے سب خاموش رہے۔ اس کے بعد طاہر اسٹیج پر موجود ایک ہندو پنڈت کی طرف بڑھا اور اسے مائک دیتے ہوئے کہا، کوئی لفظ یا نام تم گاڈ کے لیے لینا چاہتے ہو تمہارے مذہب کے مطابق۔ تب پنڈت مائک لے کر ہرے راما ہرے کرشنا زوردار آواز میں بولتا رہا۔ جب پنڈت اپنا جاپ ختم کر چکا تب طاہر نے مائک لے جا کر اسٹیج پر موجود ایک کرسچن کو دیا اور دے کر کرسچن نے مائک لے کر کہا، جیسس جیسس جیسس، فادر گاڈ آمین۔ اس کے بعد مسٹر طاہر مائک ایک بدھسٹ پجاری کے پاس لے گیا اور پجاری مائک لے کر نمو بدھائے بولنے لگا۔ گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہوئے بدھسٹ ایسا کہتے ہیں جس کا معنی ہے بدھ کو میرا سجدہ۔ اسی طرح اور کفار نے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اپنے معبود کا نام جپا۔ اس سب کے بعد طاہر نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا تو پھر اسٹیج پر موجود سارے کفار خاموش رہے، مگر ایک بدھسٹ نمو بدھائے اوم بدھائے کہتا رہا۔ لہذا پروفیسر طاہر القادری نے جو جلسہ کا انعقاد کیا اور اس میں کفریہ کلمات لوگوں سے کہلوائے، شریعت مطہرہ کا پروفیسر طاہر القادری پر کیا حکم نافذ ہوگا؟ آپ نے تفصیلی سوال کی عبارت سماعت فرما لی۔ یہ پاکستان کے مسٹر طاہر القادری سے متعلق جو ابھی حال ہی میں غالباً لندن میں کوئی کانفرنس کی تھی اور تمام مذاہب کے جو مذہبی رہنما تھے ان کو دعوت دی، اور پھر جس طرح سے ابھی سوال میں سنا کہ ہر ایک سے اس کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے بھی ہو، جب تم اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے معبودوں کو پکارو، تو اب یہ بتائیے کہ آپ خود ایک معمولی آدمی سے بھی میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دین دھرم ہیں، کیا سب حق ہیں؟ حق صرف اسلام ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے وہاں تو دین صرف اسلام. تو دین صرف ایک دین اسلام. اور ایک دین اسلام وہی حق، اور اس کے سوا جتنے بھی ادیان ہیں سب باطل محض، سب باطل محض. یہاں یہی نہیں کہ ان کو بلا کر کے اسلام کی حقانیت بیان کی گئی ہو. اگر ایسا ہوتا کہ اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو بلا کر کے اور اسلام کی حقانیت کو واضح کیا کہ دیکھو ہمارا اسلام حق ہے، ایک خدا کی پرستش یہی برحق ہے، اس کے سوا جتنے معبودان باطل ہیں سب جھوٹے ہیں، سب دکھاوے کے ہیں، اور صرف اللہ وہی معبود برحق ہے اور اسی کو پکارنا برحق ہے، اسی کی عبادت لائق ہے. لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے. یہ تبلیغ نہیں ہوئی، بلکہ وہ لوگ خاموش ہے تو مائک دیا کہ تم اپنے اپنے الفاظ میں دوہراؤ، بولو. اور یہ تو وہی ہوا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی تو ان لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، کچھ دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں. تو کیا ہوا؟ تب آئے سورہ مبارکہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دو اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے. واضح کر دیا. اور پھر جب مسلمان قوی ہوئے تو اللہ جل وعلا نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی منافقوں سے کافروں سے جہاد کرو، دین پیش کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ نصیحتوں کے ذریعے، حکمت کے ذریعے بلاؤ. اور یہاں حال یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو گمراہ کر. اب تو عام سننے والے یہ سنے گا بھائی کہ جو چاہو بولو، معاذ اللہ. اب کوئی جائے گا، اب یہاں سے تروپتی چلا گیا، اڑیسہ چلا گیا، جا کر کے وہی بولے گا کہ بھائی کہ ہم نے تو دیکھا تھا ٹی وی پر یہی آ رہا تھا. سب بولو، اس لیے کہ معاذ اللہ سب ایک ہی خدا کو پکار دینا. یہ ہماری شناخت ہے کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے، وہ خدائے برحق لم یزل ولا یزال، وہ جسم و جسمانیات سے پاک، اس خدا کے آخری رسول ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہی دین برحق ہے. اس کے سوا سارے ادیان جھوٹ اور باطل سب منحرف ہے. یہاں تک کہ وہ دین جو آسمانی دین تھے وہ بھی سب منسوخ ہو گئے، اب صرف ایک دین. اور یہاں اتنی جرات اس کو نہیں ہوتی کہ وہ یہود و نصارہ کو کافر کہہ سکتے. پتہ وہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی معاذ اللہ وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ہمارے آقا تشریف آوری کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد کہ وہ ایمان والے رہیں گے. قرآن تو یہ فرمائے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین. تو اب دیکھیے لم یکن الذین کفروا من الکتاب منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، ظاہر بات ہے اہل کتاب میں جو لوگ ایمان لے آئے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ تو وہ مومن ہوئے، اور جو نہیں ایمان لائے وہ کیا ہوئے؟ قرآن یہ فرماتا جو کافر ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں، انکار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کھلی دلیل آ گئی، معجزات آ گئے، قرآن نازل بھی وہ اڑے ہوئے ہیں بڑے. تو اب یہ بتائیے کہ قرآن تو کافر کہہ رہا ہے اور یہ ان کو صاحب ایمان کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا.
اب ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان انہوں نے کیسٹوں میں سی ڈی کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے کیوں ٹی وی کے ذریعے اس کی تقریریں سنی. ابتداءً اس نے بڑی اچھی سی تقریر کی، اعلیٰ حضرت پہ بھی اس نے بڑے فضائل و مناقب اور دلائل و براہین کی روشنی میں پیش کی تھی، تقریر کی اس نے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف فضیلت بیان کر دینے سے اور بقیہ عقائد کے انکار کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اصل میں حال یہ ہوا کہ ہمارے جو سیدھے سادے مسلمان کہتے ہیں وہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کو ثابت کرتا ہے، وہ تو حضور کے علم غیب پر تقریر کی، اس نے حضور کے حاضر و ناظر کو بیان کیا. تو سب تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد پیش ٹھیک ہے پیش کیا، خود اس کا عقیدہ کیا ہے. جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگل جانور بچوں کے علم سے تشبیہ دی، ان کے جیسا بتایا، اس کے بارے میں کیا کر تم علم غیب ثابت کر رہے ہو. لیکن جنہوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو کے بارے میں کہتے کہ ایسا علم تو ہر امر بدر بچے پاگل مجنون جمیع بہائم سارے جانوروں کو حاصل ہے معاذ اللہ. کوئی مسلمان گوارا کرے؟ اب آپ ہو سکتا ہے سوچتے ارے بھائی ٹھیک ہے ان کو اگر وہ مسلمان جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عقیدہ یہ ہے، اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن. اس کتاب میں اس نے یہ لکھا کہ یہ جتنے بھی مسلک ہیں، اب سارے مسلک میں رافضی بھی آ گئے، شیعہ اور وہابی قادیانی سب آ گئے، جن میں کہ کفر و ارتداد کا ان پر حکم ہے، اور ایسا حکم کہ علماء نے فرمایا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کافر ہونے میں شبہ کرے وہ بھی کافر ہے، کافر ہونے میں شبہ کرے وہ بھی کافر. ایسے فرقوں کے بارے میں کیا کہا کہ یہ سب جتنے بھی مسلک ہیں اختلاف ہے، یہ سب فروعی اختلاف ہیں، بنیادی کوئی اختلاف نہیں ہے. بنیادی طور پر سب ایک ہے، بنیادی اختلاف نہیں ہے. خاتم النبی جن کا انکار یہ بنیادی اختلاف نہیں ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں تشریف لائے گا، کوئی نہیں آ سکتا نیا نبی. تو یہ تو بنیادی عقیدہ ہے، ضروریات دین سے ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں تھوڑی بھی توہین یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ یا اللہ کے رسول کی شان میں تھوڑی بھی توہین یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اب جن لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں شیطان کے علم کے بارے میں کہ شیطان کو تو زمین و آسمان کا محیط علم جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور رسول اللہ کے لیے کون سے نص قطعی ہے کہ ان کے لیے ایک شرک ثابت کر، یعنی شیطان کے لیے تو مانا کہ وہ نص سے ثابت ہے، اور ہم رسول کے لیے ثابت کریں تو کہے کہ یہ شرک ہے. تو بتائیے کہ ایسا مومن رہے گا کوئی؟ اور ایسے لکھنے والوں کو کہا کہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، فروعی اختلاف ہے، یعنی ان کا کوئی اس کو اختلاف نہیں ہے. تو جب کوئی اختلاف نہیں ہے تو علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر. اور منہاج القرآن کا یہ بنیادی اصول ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب متحد ہیں،
کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھو سب مسلمان ہیں مان. قادیانی جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا اس کو بھی مان لو. رافضی جو حضرت شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خلافت اجماعی ہے، ان کی خلافت کا انکار کفر ہے، ان کو بھی مانو، سب کو مان دیا. تو یہیں سے فیصلہ ہو گیا حق اور باطل. اور پھر اللہ تعالیٰ ظاہر بھی کر دیتا ہے. جب ٹی وی پہ ظاہر ہو گیا کہ سب کو لے کر کے ان کی بولی بلوا رہا ہے، کوئی برہما پرما کر رہا ہے، کوئی بوم بوم چلا رہا ہے. اور یہ سوچے کامیابی، تم نے اپنے اندر کے کفر کو اس طرح سے عوام میں ظاہر کر دیا کہ اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام اگر واقعی حق پسند ہے تو خود فیصلہ کرے گی کہ ایسا شخص کبھی مومن ہو ہی نہیں. ہم سے اب کچھ آپ ہم سے پوچھتے ہو کیا حکم ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی ایسے ہو کہ جو تعویل کرے، لیکن عوام تعویل نہیں کرے. عوام نہیں تعویل کرتی ہے. وہ کیا جائے ہم تعویل نہیں جانتے ہیں. اب آپ لوگ یہ سوال کرو، وہ تو اللہ نے ظاہر کرے. وہ چیز آ کر کے اس طرح بلوا رہا ہے. ارے حق اور باطل کا فرق کہاں رہا؟ حق باطل کا فرق رہا کچھ؟ تو سارے اختلافات ہی ختم ہو گئے تھے. معاذ اللہ کوئی جن کا اختلاف نہیں رہا. معاذ اللہ رب العالمین. اب تو یہ ہوا کہ وہ بھی حق ہے. کبھی مسجد میں چلے گئے، کبھی مسجد میں چلے گئے، کبھی گرجا میں چلے گئے. معاذ اللہ رب العالمین. اور یہ بلاوا کہ دیکھو کوئی جب کام کرنے لگتا ہے جن کا تو لوگ ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہو. یہ ٹانگ پکڑ کھینچنا نہیں ہے، بلکہ ہم چہرے کی سیاہی کو ظاہر کرتے ہیں. یہ نقاب لگا کر کے آ جاؤ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو تو ہم ان کے چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں کہ ایسے ایمان کے ڈاکوؤں سے بچو. ان کی شیریں زبانی پہ نہ جاؤ. کہتے ہو کہ یہ بقرات اور سقرات کیا زمخشری جو تھا، زمخشری کیا یہ معمولی عالم تھا؟ بڑی موٹی تفسیر لکھی، آج بھی اس کے تفسیر حوالے دیے جاتے، لیکن وہ گمراہ تھا. یعنی یہ کہا کہ اتنا بڑا عالم ہے، یہ تقریر کر دیا، وہ تقریر کر دیا، 1 گھنٹے کر دیا، اس لیے وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیا معتزلی جو گزرے ہیں، معتزلہ میں تو علماء نہیں تھے، بڑے بڑے علماء مناظر تھے معتزلیوں میں، لیکن کیا ہوا؟ اس دور کے علماء حق نے ان کا تعاقب کیا، ان کی کلئی کھول کر کے رکھ دی. کتابوں میں آج نام تھا لیکن زمین پر ان کا وجود نہیں. کیا عبد القاہر جرجانی جیسا قابل آدمی، وہ بدعقیدہ، آج بھی اسی کتاب درسگاہ پڑھائی جاتی، تو کیا کسی کے پاس علم ہو جائے تو گمراہ نہیں ہوگا؟ ارے چھوڑو، سب سے بڑا عالم ان میں یہ جو اس طرح کا علم رکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑا عالم تو شیطان تھا، لیکن اس کے علم ہی نے اس کو لے مارا. اس لیے یاد رکھو علم کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے. وہی علم نافع ہوگا جس علم کے ساتھ اللہ کے محبوبوں کا ادب بھی ہوگا. اور جو علم پر گھمنڈ کرنے کے بعد بزرگوں کا گستاخ ہوا، اس پر اسی دنیا میں لعنت برسی اور رادع درگاہ کر دیا گیا. اس لیے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اس پیغام کو عام کرو کہ یہ جو سارے بدعقیدوں کو مسلمان مانتا ہے اور اپنے ماننے والے جتنے منہاجی ہیں، منہاجوں میں خود ملاقات ہو گئی. ہمارے ساتھ میں تھے، ان سے مسجد نبی شریف میں، تو وہ سب بیان تو کر رہا، حضور کو اختیار ہے اور یہ اور وہ، لیکن نماز ان کے پیچھے پر پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ وہ ہمارے قاری صاحب نے کہا کہ سب کے پیچھے پڑھ سکتے، سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. تو نماز آدمی امام کس کو بناتا ہے یہ بتائیے؟ امام اسی کو بنائے گا جس کو امامت کے لائق سمجھے گا. اگر کوئی پنڈت آ جائے اور وہ قرات کرنے لگے تو آپ امام بنا لو گے؟ اور یہاں چیڑی ہو، یہاں تلک لگا ہو،
ترشول لے کے آ جائے اور آ کر کے وہ سورہ فاتحہ جو ہے قرات سے پڑھے. پہلے تو پنڈتوں کو فارسی اشعار بھی یاد ہوتے, پوری پوری گلستان یاد ہوتی, مثنوی کے اشعار یاد ہوتے. اور آپ کہتے ہو کہ قرات کیا, جو ان کا بہت بڑا جو آریہ سماج کا پنڈت تھا شردانند, اس سے مناظرہ ہوا. حضرت صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی اعلی حضرت کے خلیفہ جنہوں نے تفسیر خزانہ عرفان لکھی, مناظرہ ہوا. تو شردانند کہتا ہے کہ مولانا ارے آپ مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے, مجھے آپ کا آدھا قرآن یاد ہے, 15 پارہ مجھ کو یاد ہے. آپ کیا مجھ سے بات کرو گے؟ آپ کو کیا ہمارا قرآن یاد ہے, ہمارا وید یاد ہے؟ آپ کو بھی ہماری گیتا یا وید یا قرآن یاد ہے؟ آپ کا قرآن تو ہم کو آدھا یاد ہے. تو حضرت علامہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ رضوان, ارے یہ اعلی حضرت کی بارگاہ کے پروردہ ہے. ہاں, اعلی حضرت کی بارگاہ کے پروردہ. جیسے ہی سوال کیا کہ ہمارا قرآن اور ہمارا وید تم کو یاد ہے کچھ, ہم کو تو آدھا قرآن یاد ہے. تو آپ نے پلٹ کے فرمایا ارے نادان, یہ تیرا کمال نہیں ہے, یہ میرے قرآن کا اعجاز کہ اپنے کے اپنے سینوں میں ہے, غیروں کے سینوں میں بھی کچھ ہے. تو وید کی بات کرتا ہے, قرآن کی بات کرتا ہے, گیتا کی بات کرتا ہے کہ تم کو یاد نہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں تم کو کتنی یاد ہے؟ قرآن تو آدھا یاد ہے, وہ بتا آدھی گیتا یاد ہے؟ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے. بچہ چاہے تو یاد کر لے, بوڑھا چاہے تو یاد کر لے. تو ہو سکتا ہے کوئی آ جائے پنڈا ترشول لیے ہوئے اور کہے کہ مجھے قرآن یاد ہے, تو کیا امام بنا دو گے اس کو؟ امام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نماز بھی صحیح, اور نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان. جب ایمان نہیں ہے تو نماز کوئی بھی عبادت نہیں. اس لیے کہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان ہے. جو صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز ہوگی, اور جب نماز ہی نہیں ہوگی تو امام اس کے پیچھے ہماری کیسے ہو؟ ارے بھائی آپ کہو گے ہم کو تو اپنی پڑھنی ہے, اپنی نہیں پڑھنی ہے. امام کا مطلب ہوگا اپنی نماز اس سے جوڑنا. یا ایسے ہی ہوا جیسے کہ انجن اور ریل کے ڈبے, اگر انجن خراب ہے تو ڈبہ جوڑنے سے چلے گا؟ ڈبہ اچھا بھی ہوگا تو نہیں چلے گا. ویسے تو دھکا دے کر کے چل بھی جاتا تھوڑا بہت. تو یاد رکھو امام انجن ہے, مقتدی سب ڈبے ہیں. تو وہی یہ ڈبے وہی انہی سے جو چلنے کے لائق ہیں. تو نماز جس کی صحیح ہو اسی کو امام بناؤ. اب یہ اس کو امام بنا رہا ہے جو بدعقیدہ, کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ. اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ سب کو یہ مسلمان جانے, اور جو کسی بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی اسے اگر کوئی مسلمان جانے یا اس کے کافر ہونے میں شک کرے تو من شک فی کفرہ و عذابی فقد کفر. جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر. اب ہو سکتا ہے آپ کہو بھائی کہ بھائی اتنا کچھ ہے تو اگر تھوڑا سا بول دیا, ایک پروگرام میں بلا لیا تو کیا سب ختم ہو گیا؟ اتنی کیسٹ تو اس کی عید میلاد النبی کی تقریر پر ہے, علم غیب مصطفیٰ پہ ہے, اختیارات مصطفیٰ پر ہے, ولادت مصطفیٰ پر ہے, معراج النبی پر ہے, اور اس پر ہے. کیا یہ سب ختم ہو جائے گا؟ صرف ایک مرتبہ ان کو بلا لیا, برما کرا دیا, بوم بلا دیا تو ہو گیا ختم؟ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے. یاد رکھو ایمان بڑی نازک شے ہے. ایک جملہ بھی اگر کفر کا کہہ دیا سارا ملیا میٹ ہو گیا, ایمان ختم ہو گیا. اور میں یہ نہیں کہتا قرآن حکیم میں ہے, قرآن حکیم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر، غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے منافقین کی بدعمالی اور بدعمالی کے بارے میں، ان کا انجام خراب ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو اس میں ایک شخص چلاف ابن سوید، اس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس میں اس نے کچھ برا بھلا کر کہ اگر ہم لوگ ایسے ہیں تو گدھے سے بدتر ہیں وغیرہ۔ حضرت عامر ابن قیس انہوں نے اس کا جملہ سنا۔ مدینہ طیبہ جب حاضری ہوئی تو حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور جلاف ابن سوید نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے کہا، غور کریے۔ تو حضور نے بلایا جلاف ابن سوید کو، تم نے کہا ایسے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا ہے، عامر جھوٹ بول رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کے قسم کھاؤ۔ قسم بھی کھا لی، قسم بھی کھا لی کہ میں نے نہیں کہا۔ اب حضور نے عامر ابن قیس سے کہا کہ چلو تم بھی قسم کھاؤ۔ یہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ جلاس نے ایسے ایسے کہا ہے۔ اب غور سے اس کو سنیے، ایسے ایسے کہا ہے اور اب وہ انکار کر رہے۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کی حضرت عامر ابن قیس نے، پروردگارا تو اپنے نبی پر حق نازل فرما دے، میں نے جو کہا سچ کہا، سچ قسم کھائی ہو پروردگارا تو اپنے نبی پر حق نازل فرما۔ ابھی عامر ابن قیس اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہو گئے، نزول وحی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ سرکار پر وحی نازل ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ غور سے سنیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ نہیں کہا۔ یہ قسم کھائی تھی سوائد جلاس ابن سوید نے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر کہا۔ اچھا ایک کلمہ ہی تو کہا نا، یہ نہیں ہوا کلمہ کفر کہا لیکن جانے دو محبوب، جانے دو کلمہ کفر کہا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو جہاد سے واپس آ رہے ہیں۔ یہاں تم ایک تقریر کی بات کر رہے ہو، وہ لوگ جہاد کیا، غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے۔ تو محبوب جانے تو ایک جملے سے کیا ہوتا ہے، جہاد کر کے آ رہے ہیں، میری راہ میں لڑ کر کے آ رہے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، جانے تو نہیں۔ بلکہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہا، اور بے شک کلمہ کفر انہوں نے کہا۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد یہ لوگ کافر ہو گئے۔ یہ مجھے بتانا یہ ہے کہ دیکھو جب کلمہ کفر کوئی بولے تو یہ نہیں پھر وہاں رعایت ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ جہاد کیا، یہ لڑائی کی، یہ زخمی کیا، یہ چندہ دیا، یہ فلاں بنایا، یہ نہیں، بلکہ اس کلمے کی بنیاد پر اس پر حکم لگتا ہے۔ وہ جو لوگ ترجمانی کر رہے ہیں نا طاہر القادری کی، ان سے پوچھو کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی، جو بھی میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت کریمہ، پوچھو ان سے کہ اللہ جل وعلا نے یہ نہیں وہاں پر لحاظ فرمایا کہ یہ جہاد سے آ رہے ہیں، یہ کافروں سے لڑ کر کے آ رہے ہیں، جان بھی جا سکتی تھی، آدھا بھی کر سکتے تھے، اتنا بڑا مشکل ترین سفر کیا ہے، اگر ایک جملہ بولا تو جانے تو نہیں، بلکہ جملہ جب بولا جائے گا تو اس کا حکم ہوگا۔ اگر کفر کا جملہ کہا ہے تو کفر کا حکم ہوگا۔ تو وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ نہیں کہ پہلے سے کافر ہے، بلکہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ
گرہ باندھ کے رکھنا میرے دوستو اس آیت کریمہ کو. اب یہ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، نظیریں دی جا رہی ہیں. یہ دیکھو، یہ کیسے سن لو، اس میں کتنی خوبی سرکار کی نعتیں بیان کی ہیں، سرکار کی تعریف کی ہے. کیا قاسم نانوتوی نے حضور کی تعریف میں نہیں لکھا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے کیا نہیں لکھا ہے؟ ان لوگوں نے نہیں لکھا ہے حضور کے ساتھ شان میں؟ کسی نے نعت لکھی، کسی نے کتاب لکھی، لیکن جب ان سے کلمہ کفر صادر ہوا تو اب ان کی وہ کتابیں نہیں دیکھی گئی کہ انہوں نے اتنی موٹی کتاب حضور کے شان میں لکھی اور اسلام کی تبلیغ کے لیے اتنا بڑا دارالعلوم قائم کر دیا. قاسم نانوتوی نے تو بنایا تھا قاسم العلوم دارالعلوم دیوبند. یہ نہیں دیکھا جائے گا. اگر دیکھا جائے گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ کی توہین ہوگی تو اس کو دیکھا جائے گا. جواب لمبا ہو گیا لیکن مجھے بیان کرنا تھا کہ آج لوگوں کو لوگ اکسار ورگلا رہے، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سب کرے، لیکن یاد رکھو اگر کلمہ کفر بقا ہے اس کا حکم ہوگا. اور آپ حضرات نے خود ٹی وی پر دیکھا ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا. نہیں ہے تو ویب سائٹ آپ معلوم کر لو، ویب سائٹ پہ اپنی دیکھ لو، شاید وہ ویب سائٹ پہ وہ بھی اس کا پروگرام جس میں کہ سب حرم کے ماننے والوں، ان کے رہنماؤں کو بلا کر کے اور ان کے اپنے اپنے جو عبادت کے جملے ہیں، شرکیہ جملے، وہ شرکیہ جملے بلوا رہا ہے اور نہیں بولتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں مائک تھما کر کے بلوا. جبکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. یہ کفر پر رضا ہے کہ نہیں؟ اب اس سے بڑھ کے کیا رضا مندی؟ بلا رہے ہو تم اپنے مجمع، اب بلوا بھی رکھا، بولو اپنے اپنے طرف. گویا کہ کسی دین کا کوئی فرق نہیں ہے، ہر دین والا معاذ اللہ حق ہے. اور یہ سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی بدعقیدگی ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو اگر حق پہ مانے گا تو وہ دین حق پر بھی نہیں ہے بلکہ وہ بھی انہی میں سے ہو گیا. یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا ہے، استہزاء ہے. اور دین کی کسی بات کا استہزاء اور مذاق یہ کھلا ہوا کفر ہے. تو اس لیے میرے سنی بھائیوں، اس بات کو گرہ باندھ کے رکھو. کسی کا یہ نہیں ماضی دیکھو یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اگر ایسی دیکھا جائے گا تو کسی بیوی میں طلاق نہیں پڑے گی. ایک طلاق میں تو یہ نہیں بولتا نا، جا طلاق دیا چھوڑ دیا طلاق دیا، یہ تو بولا تو اب لوگ محلے کے لوگ آئیں گے، ارے کیا آپ بھی پڑے ہوئے ہو، بیچارہ اس کے نام پہ جائیداد کر دیا، اس کے نام پہ یہ کر دیا، اس کے نام پہ سونا کر دیا، اس کے نام پہ چاندی کر دیا، اتنا کھلایا اتنا پلایا، اور تین جملہ بول دیا تو بولتے ہو کہ بیوی ختم ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا. ایسا کیسے بول رہے؟ نہیں تو کوئی طلاق ہی نہیں پڑے گی. جس طرح سے طلاق کا جملہ بولا تو بیوی نکاح سے نکل گئی، اسی طرح کلمہ کفر بقا تو خود ایمان سے نکل گیا. اور بھی سلسلے میں ہمارے علماء کے بیانات آئیں گے. آپ لوگ بہرحال یہ مختصر سی بات جو میں نے عرض کی ہے اس کو آپ اس پر غور کریں کہ یہ کوئی نہ دیکھائے. کوئی بھی کہے کہ بھائی دیکھو اس نے یہ لکھا ہے، یہ کیسی سن لو، یہ سی ڈی دیکھ لو سن لو، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ ایک دیکھ لیا ہے بس اس کا پول کھل گیا ہے. کبھی شیطان یہ کہتے ہوئے آئے گا کہ میں ابلیس ہوں تو کوئی بیٹھائے گا اس کو؟ آ جائے اگر یہاں ابلیس کہہ رہے میں ابلیس ہوں تو یا تو سب بھاگ جائیں گے یا اسی کو بھگا دیں گے لاہور پڑھ کر کے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آئے گا تو کیا آئے گا؟ وہ ابلیس آئے گا تو بہت ہی بزرگ کی شکل میں آئے گا، ایک دم تسبیح گھماتا ہوا، سر جھکائے ہوئے، تو سمجھے کہ ہاں پیر صاحب آ رہے ہیں. تب پہلے اپنا گرویدہ بنا لے گا، اس کے بعد پھر وہ ڈوز دے گا کفر کا اور شرک کا. بچو، یہ سب ابلیس کے چیلے ہیں جو شکلیں بدل کر کے اسی کا بنایا ہوا ضابطہ جو ہے لے کر کے آتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ ان کے دام تزویر سے بچائے اور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے.
ہاں یہ ہمارا ہے کہ اکبر کے بارے میں، اکبر بادشاہ جو ہے وہ تو جاہل تھا، پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ اس کی حکومت کو بڑا عروج ملا، بڑی وسعت ہوئی، تو اب اس کے دربار میں بیٹھنے والے کچھ مولوی نما لوگوں نے اس کو چڑھایا بڑھایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اور تمہاری مقبولیت ہو جائے گی کہ تم جو ہے وہ ایک نیا دین معاذ اللہ قائم کرو، سب کو ملا لو، ہندو کو بھی، عیسائی کو بھی، اور مسلمان کو بھی، بدھسٹ کو بھی، اور ایک نیا دین بناؤ۔ اس نے دین الہی بنا دیا۔ آج بھی آپ فتح پور سیکری کا جو لال قلعہ ہے اکبر کا، چلے جائیے، وہاں پر ایک عمارت ہے چوکور، اس کا نام ہی دین الہی، 4 دینے ہیں، چاروں پر 4 مذہب کے ماننے والے چڑھتے، اوپر جا کے ایک جگہ نکلتے، تو سمجھتا ہے کہ اتحاد ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں خود حضرت عالمگیر نے فرمایا کہ میرا دادا اکبر نہیں اکفر تھا، بڑا کافر۔ تو یہ اس طرح کا اتحاد یہ ایمان کو بچاتا نہیں ہے، ایمان کو ڈبا دیتا ہے۔ تو چاہے وہ کتنے چولا بدل کر کے آئے، کیسی شیریں زبانی، ہم نے کبھی یہ نہیں پرواہ کی ہے کہ یہ کیا لکھ رہا، اس نے پہلے کیا کیا، کیا لکھا، کیسا اس کا علم ہے، کیسی لیاقت ہے، کیسی صلاحیت ہے، کیسا تقریر کا انداز ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہمارا تو تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ہے، جو وہاں کا ہے وہ ہمارا ہے، جو وہاں سے نکالا گیا ہم اس کو بھی اپنے درمیان سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال باہر کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ سامعین اکرام، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ایک بہترین کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو شائع کی گئی ہے، جس میں دیوبندی جماعت کی گمراہی، ان کے مولویوں کے کفر اور اشرف علی تھانوی کی بے حیائی کو حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ نہایت آسان زبان ہونے کی وجہ سے عوام کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کی تقسیم سے وہابیوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ کتاب پاؤ قیمت میں دی جا رہی ہے، اس لیے بڑی تعداد میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ممبئی اور 80 80 430 440 پر SMS کریں۔